اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ ماہ رمضان۔ آپ نے نہ کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی ایسا نہیں کہ او ہو اب ٹانگیں نہیں اٹھ رہی، اب سر میں درد ہے۔ اس میں کجی ہے، اس میں نا تھوڑا سا ذوق کی کمزوری ہے۔ اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے آئے۔ آپ نے رمضان المبارک میں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو نواز سکیں، اور ایسا کرنا ہے کہ چپکے سے کسی غریب تک جانا ہے اور رمضان سے پہلے جانا ہے، تاکہ جو پہلا روزہ اس نے رکھنا ہے نا وہ اس لنگر سے رکھے جو میرے حصے میں آیا ہے، اور اس کو اپنا محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی سوٹ دینا ہے، یعنی امام مسجد کو، کسی طالب علم کو، کسی غریب کو، کسی بوڑھی اماں کو، اپنے کسی چچا کو یا اپنے کسی دادا کو، اگر کسی کو کوئی بھی تحفہ دینا ہے تو وہ بھی رمضان شریف سے پہلے دیں، تاکہ وہ آسانی سے سلا لے اور سلا کے پہن لے۔ رمضان المبارک میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، صبح بھی تلاوت، شام کو بھی تلاوت، بچوں کے اندر بھی اس کا ذوق پیدا کرنا۔ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر قرآن پاک ہم نے شوق سے سننا ہے اور کھڑے ہو کے سننا ہے اور پوری تراویحاں پڑھنی ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے احساس پیدا کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ میری ضرورت ہے یا کس شخص کے میں کام آ سکتا ہوں۔ ویسے بھی ہم سحری میں اٹھتے ہیں، ہمیں دودھ لینے جانا پڑتا ہے، دہی لینے جانا پڑتا ہے، اٹھنا تو ہم نے ہے ہی۔ تو ایسا نہ کریں کہ ہم 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب کریم اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی نمازوں میں ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن تہجد کی نماز وہ نماز ہے جسے دیکھ کے رب بھی مسکراتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ ایک چیز نہ آپ نے پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، اور وہ غصہ ہے۔ سارے روزے سحری سے لے کے افطاری تک اگر کوئی بندہ افطاری کے بالکل قریب کوئی غلط بات کر دے تو اسے بھی برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے تو اسے کہیں، جھوٹ بولنے والے سے کہنا ہے کہ ارے بھائی رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، رمضان شریف ہے، جا میں نے تجھے رب کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور ذہن میں یہ حدیث رکھنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ رمضان شریف میں غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی۔ اور آپ نے اس حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بیویوں سے فرمایا تھا کہ تم نے اپنا روزہ حلال کے ساتھ رکھا تھا جبکہ حرام کے ساتھ توڑ دیا ہے۔ تو ان بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت نہیں کی، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ موبائل کم استعمال کرنا ہے اور مہربانی کریں خبریں نہ دیکھیں، اور جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ سیاسی تبصروں سے باز رہنا ہے۔ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، زیادہ وقت آپ نماز میں، تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں، درود شریف پڑھنے میں گزاریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اے خالق کائنات، آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمانا،
کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ پاکستان تیرے نبی پاک کے نام پر، کلمے کے نام پر بنایا گیا، اللہ اس میں دین کا جھنڈا نافذ فرما دے۔ اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا۔ اے اللہ، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے، محبت کے اور ہمدردی کے احساس میں زندہ رکھنا۔ اس ماہ مقدس میں اے اللہ، تو جن کو معاف فرما دے گا، ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔